بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج ہی کے حالات کے تناظر میں ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے یورپین ممالک، امریکہ، ان کی بے حسی اور کیسے بے یار و مددگار فلسطینیوں سے جو بیت رہی ہے یہ ساروں کے سامنے ہے، اور بے حسی کا مظاہرہ جو کیا جا رہا ہے مسلم ممالک کی طرف سے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن ان حالات میں جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تفاسیر ہیں اس میں کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہود اور ہنود یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم سب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں بھی چند دن ہوئے ہیں کہ قطر جو حکومت ہے اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے معاشی لحاظ سے انڈیا سے بڑے مضبوط تعلقات ہیں، کیونکہ انڈیا کی جو معیشت ہے بڑی مضبوط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر ملک کے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر جو تعلقات ہیں وہ قائم کیے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، یا دنیا کے جتنے مسائل ہیں، مسئلہ قبرص ہو، کبھی بھی عرب ممالک نے پاکستان کا یا ان ممالک کا ساتھ نہیں دیا کہ جس کا اخلاقی طور پہ دینا چاہیے، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ابھی قطر ٹی وی نے بتایا اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ انڈیا جو اس کے عزائم ہے، جو اس کی پروپیگنڈا مہم ہے مسلمانوں کے خلاف اور خصوصی پاکستان کے خلاف، اور خصوصی طور پر ابھی جو موجودہ اس کی حکومت ہے، تو ابھی قطر نے انڈیا کے لوگوں کو 5-7 لوگ تھے ان کو جاسوسی کے الزام میں، اور ان کے اندر ہی کھاتے ان پہ مقدمہ چلا اور وہ ان کو ہینگ کر دیا گیا، چونکہ وہ اسرائیل کے یعنی قطر میں رہ کے اسرائیل کی فیور میں وہ جو کام کر رہے تھے، کنسپائریسی کر رہے تھے، تو قطر ٹیم نے بڑی مہارت کے ساتھ انہیں پتہ لگ گیا اور ان کے سارے عزائم پتہ لگ گئے، اور انہیں ود نو ٹائم انہوں نے پنشمنٹ دی اور کیپٹل پنشمنٹ دی، ان کو سزائے موت دے دی ہے۔ یہ ساروں کے سامنے ہے۔ انڈیا کا کیا کردار ہے ساروں کے سامنے ہے۔ ابھی ان حالات میں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مہم جوئی کرے، تو اس نے اشارتاً کنایاتاً ابھی دیکھیں گے پرسوں جو رات کو ظفروال کے علاقے میں اچانک ٹی وی نے روک کے خبریں بتایا کہ وہاں اس نے محاذ کھول دیا ہے، اور پھر ہمارا جو پاکستان کا بارڈر ہے، یہ سیالکوٹ کا بارڈر، یہاں بہت سے انہوں نے فائر کھولے ہیں اور حالات بڑے کشیدہ ہیں۔ مجھے ان حالات میں یہ کہنا ہے خصوصی طور پر اپنے میڈیا مالکان سے کہ ان حالات میں ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی سوشل میڈیا کی سب کی ذمہ داری ہے کہ پوری قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے آپ انڈیا کے خلاف ایک کم از کم کمپین چلائیں، بجائے اس کے فضول پروگرام یہ دے کر، سیاسی اور اس قسم کے مسخروں کے پروگرام دے کے پوری قوم کو یونائٹڈ کریں اور انہیں بتائیں کہ انڈیا جو ہے وہ کسی وقت بھی ایڈونچرزم وہ اس ایڈونچر کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی سارے ارادے، ہماری جو مسلح افواج ہیں ہم وقت تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے، اور جواب دیا بھی ہے بڑا مؤثر ہر مقام پر۔ لیکن وہ تو ظاہر ہے بالکل شیملیس قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور شیملیس وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سارے عزائم ہیں۔ مجھے اصل میں یہ کہنا ہے کہ ان حالات میں جب تک ہماری قوم یونائٹڈ نہیں ہوگی تو ہم ہر محاذ پر دشمن کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندرونی حالات سب کے سامنے ہیں، ہمارے بیرونی حالات، بیرونی بارڈر سب کے سامنے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، قوموں پہ ایسے وقت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یونائٹڈ ہونا ہوگا۔ تو میں اپنے ریکویسٹ ٹو دی میڈیا پرسنلز، پلیز آپ بھی مہم چلائیں انڈیا کے خلاف، اور خصوصی طور پر ہمارے نوجوان جن کے اذہان جو ہے وہ زنگ آلود کر دیا گئے ہیں خاص پارٹی کی طرف سے، جس کی ہیمرنگ کی وجہ سے بار بار اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹو بی امپلیمنٹڈ، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ڈیزائن کنسپریسی پالیسی تھی کہ کس طرح اقتدار کے ایوانوں تک جایا جائے، وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہی قوم جو ہے
یہ کس قسم کے؟ ابھی جو ہماری نئی جنریشن ہے، یہ دیکھیں ابھی چند دن پہلے وہ الطاف حسین کو جو دنیا جہان کا دہشت گرد ہے، جس نے کیا کچھ نہیں پاکستان کے خلاف کیا اور ہماری مسلح افواج کے خلاف، آج سوشل میڈیا میں وہی لوگ اور اس سے مدد چاہ رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کی اور آپ کی جو سوچ تھی، ہماری سوچ بالکل ایک پلیٹ فارم پر عکاس کر رہی ہے۔ یہ میں بالکل دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، جسٹ ٹو ایلیمینیٹ مس کانسیپٹس اگینسٹ پاکستان آرمی مسٹ بی ریموو، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ بچے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، ان کے خلاف جو ان کے اذہان بنائے ہیں ہماری فورسز کے خلاف، بچے کسی طریقے اس پہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ میں اپنے میڈیا پرسنل سے، میں سوشل میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ بچے ہیں، انہیں کوئی نہیں پتا، یہ سمجھتے جن لوگوں کو یہ مسیحا سمجھتے ہیں، اصل میں وہ لوگ مسیحا نہیں ہوتے، وہی تو یہ جو سارے جو نا میر صادق اور میر جعفر ہوتے ہیں، جنہوں نے الٹ پروپیگنڈا کر کے ہماری پوری قوم کو، آج وہ الطاف حسین کو کہہ رہے ہیں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ اور ہماری سوچ بالکل ایک تھی، چونکہ ہمیں ابھی کھٹے لائن لگا دیا گیا ہے۔ خدا کے لیے میری بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اذہان کو ٹھیک کریں، وہ جو ان کے مذموم مقاصد تھے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے اور وہاں سے نکالنے کے لیے، جو کچھ وہ کرتے رہے، آپ ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ آپ جب تک یونائٹڈ نہیں ہوں گے اور ہماری افواج کے خلاف، اور ابھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سپہ سالار نے بھی یہ 2 دن پہلے کہا ہے کہ نیو جنریشن سے، ان کے اذہان سے اس قسم کے کانسیپٹ نکالے جائیں، اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا اس میں ایسے پروگرام بنائے جائیں کہ ہمارے پالیٹیشنز اور وہ لوگ جو وہی خواہ ہیں پاکستان کے، اور ہماری جرنلزم کو جو ہے وہ سٹینڈ لینا ہوگا، اور یہ جو اپنے کے پولیٹیکل کسی قسم کی وابستگیوں سے دور رہ کر اس کو بالائے طاق رکھ کے آپ جو ہے بچوں کے ذہنوں سے یہ جو ان کو ڈال دیا گیا ان کے ذہن کے بیچ میں، ہمارے خاص ادارے، سینسٹیو اداروں کی طرف سے اس کو دور کیا جائے، اور جو کچھ بھی ہے یہ اپنے ہاتھوں کے یہاں کرتوت، شکایت ہے زمانے کی نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھیں دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ میں پاکستان آرمی کے سپہ سالار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے بیچ میں بھی شامل ہیں ان پر خاص نگاہ رکھی جائے، جنہوں نے اس پروپیگنڈا میں بڑا خاص اور اس کو ممیز کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے، ان کی بھی نشاندہی کی جائے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، نوجوان جب تک پاکستان مسلح افواج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اتنے بڑے دشمن کا ہر محاذ پر مقابلہ کرنا بڑا محال ہو جائے گا۔ ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر ایک ہونا ہوگا۔ نوجوان نسل سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنے گمراہ کن پروپیگنڈے، اب بچے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ پاکستان سے مخلص ہیں، آپ جان دینا جانتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی سمت کا نہیں پتا، چلتے ہیں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتے نہیں اپنے راہبر کو، تو اپنے راہبر کو پہچانیں اور اپنے مسلح افواج کے جھنڈے تلے یونائٹڈ ہو جائیں۔ اگر یہ ہیں تو ہمیں ثبات ہے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے ڈنٹ پڑ جاتا ہے تو اس کا خمیازہ بہت بڑا بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں یونائٹڈ ہونا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بچے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے جسٹ ٹو ریموو دی مس کانسیپٹ اگینسٹ دی ڈیفنس فورسز، اور جسٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ اینڈ پولیٹیکل ڈیزائن۔ تو مجھے یہی ریکویسٹ کرنا تھی اپنے بچوں سے کہ آج جو وقت ہے وہ ہمیں ایک ہونے کا ہے، یہ سیاسی لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ ایک جھنڈے تلے آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر ہمارا ہے، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم پوری دنیا سے بیک وقت بھیڑ سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ، ذات کی خاطر، دین کی خاطر۔ شرط یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔